ایڈینوائڈیکٹمی کب کی جاتی ہے، کن بچوں میں کی جاتی ہے؟ پہلی بات، انفیکشن اگر ان بچوں میں بہت زیادہ رہتا ہے اور ریکرنٹ یا کرونک سائنوسائٹس اس بچے کو ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے، سیکریٹری اوٹائٹس میڈیا ہوتا رہتا ہے، یا ریکرنٹ ایکیوٹ اوٹائٹس میڈیا ان بچوں میں ہوتا رہتا ہے، تو ہم ایڈینوائڈیکٹمی کنسیڈر کرتے ہیں۔ دوسری جو انڈیکیشن ہے ایڈینوائڈیکٹمی کے لیے وہ ہے نیزل آبسٹرکشن یا نیزوفیرنجیل آبسٹرکشن۔ اس میں نیزل ایئر وے آبسٹرکشن ہوتی ہے، آبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا سنڈروم جس میں سانس رکتا ہے، اور کرونک ماؤتھ بریدنگ اور ہائپونیزل اسپیچ وغیرہ، یہ انڈیکیشنز ہیں ایڈینوائڈیکٹمی کے لیے۔ کانٹرا انڈیکیشنز کیا ہوتی ہیں، یعنی کب ہم ایڈینوائڈس کو نہیں نکالتے، اس کے باوجود کہ ایڈینوائڈ بڑے ہوں اور بچے کو مسائل ہو رہے ہوں، لیکن اگر یہ چیزیں ہوں تو اس وقت ہم ایڈینوائڈیکٹمی نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے؟ ایکیوٹ اپر ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن، جیسے کسی بچے کو اگر ساتھ ساتھ نیمونیا ہو رہا ہے یا کوئی انفیکشن ہو رہا ہے تو ہم اس وقت یہ ایڈینوائڈ نہیں نکالیں گے۔ کلیفٹ پیلیٹ، بچوں کے جو تالوں میں گیپ آ جاتا ہے پیدائشی طور پہ، اس گیپ کی صورتحال میں ہم ایڈینوائڈس نہیں نکالتے۔ اسی طرح بلیڈنگ ڈس آرڈرس ہیں جیسے ہیموفیلیا وغیرہ، تب بھی ایڈینوائڈیکٹمی نہیں کی جاتی۔ اب ایڈینوائڈ اگر نکال ہی دیے جائیں تو نہ صرف اس سے فائدہ ہوتا ہے بلکہ کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کمپلیکیشنس آف ایڈینوائڈیکٹمی، کہ وہ کیا مشکلات یا مسائل ہوتے ہیں جو ایڈینوائڈ نکال دینے کے بعد ہوتے ہیں۔ وہ ہیں نان آئٹروجینک، جیسے ری گروتھ آف ایڈینوائڈ ٹیشو، ایڈینوائڈ ٹیشو دوبارہ بڑھ گیا۔ اسی طرح ہائپن نیزیلٹی، یعنی ناک کا راستہ اتنا کھل گیا کہ وہ ناک سے ہوا باتوں کے ساتھ ساتھ آ رہی، تو وہ آواز اتنی اچھی نہیں رہتی ٹون میں۔ پھر ویلوفیرنجیل ویکنیس ہوتی ہے۔ اسی طرح آئٹروجینک میں بلیڈنگ ڈیو ٹو ایکسیسو کیروٹاج اور پریزنس آف ایبیرنٹ ویسل، یہ بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے ایڈینوائڈیکٹمی کے بعد۔ ڈینٹل انجری ہو سکتی ہے کیونکہ بیہوش کرنا پڑتا ہے بچے کو ایڈینوائڈیکٹمی کرنے کے لیے، اور اس کے دانت ویسے ہی زیادہ تر دودھ کے دانت ہوتے ہیں تو وہ ڈیمیج بھی ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ نیزوفیرنجیل اسٹینوسس، کبھی کبھی ایڈینوائڈ ٹیشو کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا میکوزا بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے، تو وہ میکوزل ڈیمیج کی وجہ سے وہ اسٹینوسس نیزوفیرنکس کا ہونے لگتا ہے۔ یوسٹیشن ٹیوب انجری بھی، کیونکہ ہم کیوریٹ کے ذریعے ایڈینوائڈ کو نکالتے ہیں تو سائٹس پر یوسٹیشن ٹیوب اوپننگز ہوتی ہیں نیزوفیرنکس میں، تو کبھی کبھی وہ کیوریٹاج کے دوران ان یوسٹیشن ٹیوبس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لنگول نرو پالسی caused by presence from the tongue blade of the mouth gag, pressure of the tongue blade، کبھی کبھی لنگول نرو، کیونکہ وہ بیہوش کرنے کے لیے ہم ماؤتھ گیگ لگاتے ہیں تو لنگول نرو ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ کاٹری برنس، کبھی کبھی بلیڈنگ روکنے کے لیے تھوڑا بہت کاٹری کی جاتی ہے، تو اگر کہیں اور کاٹری لگ جائے تو اس سے برن بھی ہو سکتا ہے۔ اٹلانٹو ایکزیل سبلکزیشن، جسے گریزلز سنڈروم کہتے ہیں، اگر زیادہ ہیڈ کو پیچھے کیا جائے ایڈینوائڈیکٹمی کے دوران تو پھر یہ سبلکزیشن ہو سکتی ہے اٹلانٹو ایکزیل جوائنٹ کی، اور ٹوٹیکولس وغیرہ۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا۔